لا کر دیں گے، اس لیے کہ وہ ہماری آیات سے کتراتے تھے، خود بھی کتراتے تھے اور ان کو بھی روکتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں عذاب سے کہ کس چیز کا انتظار ہے ان کفار مکہ کو، کیا اس چیز کا انتظار ہے کہ فرشتے ان کے اوپر عذاب لے کے نازل ہوں، او یأتی ربک، یا ان کے تیرے رب کا حکم عذاب آ جائے، موت کا حکم آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک، یا اس بات کا ان کو انتظار ہے کہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہو جائے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ ابو ذر آپ کو پتہ ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجئے۔ فرمایا کہ یہ عرش کے نیچے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے جہاں سے آیا ہے وہیں سے جا کے طلوع ہو، تو سورج جو ہے واپس آ جائے گا، اور یعنی مغرب میں جا کے غروب ہوتا ہے نا، وہاں جا کے سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ اس کو کہیں گے کہ جاؤ، واپس جاؤ، اور جہاں سے غروب ہوئے ہو وہیں سے دوبارہ طلوع ہو، تو وہ پھر مغرب سے ہی طلوع ہوگا، اور یہ قیامت کی آخری نشانی ہوگی، اور اس نشانی کے ظہور کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کے دروازے دو صورتوں میں بند ہوتے ہیں، ایک صورت یہ کہ انسان کی جان ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جائے، جو گردن کے اندر ہڈی ہوتی ہے نا، اس کے پاؤں میں سے جان نکل رہی ہے، اس وقت بھی وہ اس کے پاس موقع ہے، جسم میں پیٹ تک پہنچ گئی ہے تب بھی موقع ہے توبہ کرنے کا، لیکن ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ گئی ہے، اب بس حلق سے باہر نکلنی ہے جان، اس کی روح نکلنی ہے، اتنا سا موقع رہ گیا تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت اپنے رحمت کے بازو پھیلا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا، گناہوں کی معافی مانگنے والا، جو رات کا گناہگار ہو، جس نے رات کو گناہ کیے ہوں، وہ میرے پاس آئے، میرے در پہ آ جائے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ رات کو بھی اپنے رحمت کے بازو پھیلا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں جیسے ماں اپنے بازو پھیلا کے بچے کے لیے منتظر ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے بازو پھیلا کے اپنے بندوں کو آواز لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی دن کا گناہگار جس نے دن میں گناہ کیے ہیں، توبہ کرنے والا ہے کوئی جو میرے سے معافی مانگنا چاہتا ہے، تو آ جائے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی قیامت تک چلتا رہے گا، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو، تو جب مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا کافروں کو اس چیز کا انتظار ہے کہ فرشتے ان کے اوپر عذاب لے کے نازل ہوں، یا ان کی موت کا وقت آ جائے، یا پھر سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو جائے، اور ہمارے لیے بھی یہ آیات ہیں، کیا ہمیں ان چیزوں کا انتظار ہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر ہم معافی مانگیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں، پہلے ہی ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ یوم یاتی بعض آیاتی ربک، اللہ فرماتے ہیں جس دن تیرے رب کی یہ نشانیاں آ جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانہا، کسی شخص کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، جس نے اس سے پہلے ایمان قبول نہیں کیا۔ گناہوں سے توبہ کرنی ہو یا کفر چھوڑنا ہو، وہ ان نشانیوں سے پہلے پہلے ہی کرنا ہے۔ اگر کسی نے اسلام قبول کرنا ہے تو بھی ان تین چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے، فرشتوں کے عذاب لے کے آنے سے پہلے، موت کے وقت سے پہلے، اور سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کرنا ہے۔ تو اگر کوئی اس کے بعد قبول کرے گا اسلام تو اس کا وہ اسلام قبول کیا ہوا قابل قبول نہیں ہوگا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا ان چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے کوئی نیکی کرنا چاہے گا، اس کے بعد کوئی نیکی کرنا چاہے گا تو وہ نیکی بھی قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے پہلے، موت سے پہلے پہلے، اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے،
اور اس سے پہلے کہ فرشتے کوئی عذاب لے کے نعوذ باللہ نازل ہو جائیں، اس سے پہلے پہلے نیک اعمال کیے ہوئے قابل قبول ہیں۔ جب موت نظر آ جائے، پھر کوئی کہے کہ میرے زیورات فلاں مدرسے میں دے دینا، میرا بینک بیلنس فلاں یتیم خانے میں دے دینا، وہ قبول نہیں ہوگا۔ اپنی زندگی میں جب کہ ضروریات آپ کے سامنے ہوں کہ میری فلاں ضرورت بھی ہے، میری فلاں ضرورت بھی ہے، اس طرح کی حالت ہو کہ آپ کو لگے کہ میں اگر دے دوں گی تو میرا مسئلہ کہاں سے حل ہوگا، اس طرح کی کنڈیشن میں خرچ کیا ہوا، اس طرح کی کنڈیشن میں نیکی کی ہوئی قبول ہوتی ہے۔ اس وقت جب آپ کی ضرورتیں ہی ختم ہو جائیں، اس وقت کی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں قُلِ انتظروا انا منتظرون، ان سے کہو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، پھر آخرت کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، اور یہ آیت بڑے غور سے پڑھنے والی ہے۔